السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اقبال اور نونہال کے ساتھ امینہ مراد آپ کے پاس حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم پھر علامہ اقبال کی ایک بہت اچھی نظم سنیں گے، اور وہ نظم کا تعلق ہے ایک بہت پیارے دن سے جو ہم عنقریب منا رہے ہیں، اور وہ آپ نے ٹھیک سمجھا، یوم آزادی۔ آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال نے یہ جو نظم لکھی ہے پرندے کی فریاد، وہ جب لکھی تھی جب مسلمان انگریزوں کے غلام تھے، وہ آزاد نہیں تھے، اور علامہ اقبال ایک پرندے کی تڑپ بتا رہے ہیں جو ایک پنجرے میں قید ہے۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پرندے جب پنجرے میں ہوتے ہیں آپ کو تو بڑے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑی اداسی ان پر ہوتی ہے، اور یہ پرندہ بھی فریاد کر رہا ہے، اپنے پچھلے دنوں کو یاد کر رہا ہے کہ میں ایک زمانے میں آزاد تھا اور گھومتا تھا، پھرتا تھا، اڑتا تھا، چگتا تھا، اور میرے گھونسلے میں میرے پیارے بچے میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، باغ میں میرے دوست ہوتے تھے، پھر مجھے بہت پیارے مناظر نظر آتے تھے، کہیں پھول کھل رہے ہیں، کہیں شبنم گر رہی ہے، لیکن اب کیا ہو گیا؟ بس اب میں یہاں قید میں ہوں، میرے ساتھی جو ہیں وہ تو خوب مزے میں ہیں، اور میں یہاں روتا جا رہا ہوں، اور میں فریاد کرتا ہوں کہ اے قید کرنے والے، مجھے آزاد کر دے، مجھے اس پنجرے سے نکال دے۔ تو یہ دراصل ایک قیدی کی داستان ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اقبال چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی سوچیں کہ ہم کیوں غلام ہیں، اور جب غلام بنتے ہیں تو اس کے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ تو اقبال ایک پرندے کی سوچ کو ہم تک پہنچا رہے ہیں تاکہ مسلمان سوچیں اور وہ کچھ کریں کہ وہ اس غلامی سے نجات حاصل کریں۔ اب وہ نجات کیسے حاصل کریں اور کیوں کریں، یہ سوال میں ابھی آپ سے کروں گی۔ بس ایک چیز آپ یہ سوچیں کہ پرندہ جب شکایت کر رہا ہے اور قید ہے، تو کیا اب وہ کچھ اچھی سوچ لا سکتا ہے، کچھ پلاننگ کر سکتا ہے، کچھ ایکشن کے لیے کوئی اس کے اندر موٹیویشن ہے، کوئی اس کا دل چاہ رہا ہے، یا وہ ہر وقت بیچارہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کی خودی پر کوئی اثر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور آزادی کے لیے وہ جو پلاننگ کر سکتا ہے، کیا اس کے ذہن میں کوئی پلاننگ ہے؟ تو بچوں، یہ کہانی دراصل پرندے کی صرف نہیں ہے، یہ ہماری بھی آزادی کی ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ قید جو ہے وہ صرف کیا پنجرے میں بند ہونا یا کسی کا غلام ہونا ہے، یا قید کی اور آزادی کی کچھ اور شکلیں بھی ہیں؟ آپ میں سے کون جواب دینا چاہے گا؟ جی، میں بتانا چاہوں گا کہ آزادی جو ہے وہ صرف آزادی کی قسمیں یہ نہیں ہے کہ آپ صرف پنجرے کے اندر قید ہیں۔ قیدی کی یہ بھی قسم ہے کہ جیسے آج کل ہم سوشل میڈیا جو ہے وہ اس نے ہمیں اپنا غلام بنا لیا ہے، ہم ہر وقت ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، مطلب گیمز اور کمپیوٹر، ہمیں ہر وقت اسی کی ضرورت پڑتی ہے اپنا ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے۔ ہم جو ٹائم ہم اس میں لگاتے ہیں، ہم اس کے بجائے ہم کسی کریٹو کام میں، کوئی بک پڑھنے میں جس سے ہمارے نالج میں اضافہ ہو، وہ ہم کام کر سکتے ہیں جس میں ہم وہ کر رہے ہیں۔ زبردست، یعنی ہم ذہنی طور پر میڈیا کے غلام ہیں، اور صرف ذہنی نہیں بلکہ ہم جذباتی طور پر بھی غلام ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر امی ہم سے چھین لیں، ہمیں وہ نہ ملے، تو پھر ہمارا دل بھی نہیں لگتا ہے، ہمیں غصہ بھی آتا ہے، ہمارے اندر بہت ساری نیگیٹو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اقبال چاہتے ہیں کہ ہم آزاد رہیں تاکہ آزاد انسان دنیا میں بڑے بڑے کام مثبت طریقے سے اور پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی بچوں؟ اچھی لگی؟ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس آزادی کی قدر کریں گے، اور علامہ اقبال نے جیسے کہا ہے کہ آزاد جو ہیں وہ بہت سارے دنیا میں کام کر سکتے ہیں جس کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا ہے۔ تو آئیے اس آزادی کی قدر کریں اور اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کریں۔ اس کے ساتھ
آپ سے امینہ مراد اجازت چاہتی ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور خوبصورت نظم کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے. اس وقت تک بہت ساری علامہ اقبال کی نظمیں پڑھیں, یاد کریں, اور کوئی ایک اچھا کام جو آج آپ نے سیکھا ہے اس کو ضرور عمل میں لے کر آئیں. اللہ حافظ.